الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بارگاہ الہی کے اندر دعا اور التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، بعد ازاں ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر ہجرت اور اس کی تفصیلات، اس میں جو نصیحتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں، اس کے اوپر گزشتہ جمعے کچھ مختصر سی بات کی ہے کہ 13 سال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین کا ہر ظلم اور ستم برداشت کیا. پھر جب دیکھا کہ اب یہاں رہ کر کام کرنا ممکن نہیں ہے تو اجازت دی صحابہ کرام کو کہ آپ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر سکتے ہیں. تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پھر دوسری ہجرت صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی ہے. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے دوستو ہجرت کرنا. ویسے ہجرت کا معنی تو یہی ہوتا ہے ایک چیز کو ترک کرنا، چھوڑنا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کرنا بھی ہجرت ہے. ایک وطن ترک کر کے دوسری جگہ جانا بھی ہجرت ہے. لیکن یہاں جو ہجرت مراد ہے اس کی تعریف کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، کہ جہاں آپ رہ کر آپ اللہ کی توحید پہ نہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، نہ آپ بیان کر سکتے ہیں،
تو پھر اس کے تحفظ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے وطن جانے کا نام کیا ہے؟ اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت سے پہلے جتنے گناہ بھی ہو چکے ہیں اللہ ہجرت کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے مہاجرین نے یہ فضیلت حاصل کی، مکہ چھوڑا مدینہ گئے۔ نبی علیہ السلام اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں چلتے ہیں، غار ثور تک پہنچتے ہیں، 3 دن 3 راتیں غار میں گزارتے ہیں۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی قسمت پہ کہ 3 دن 3 راتیں غار میں جو گزاری ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جھولی میں سلایا، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ قرآن نے یہ منظر یہاں نقل کیا ہے سورہ توبہ میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر آپ لوگ میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، نصرت نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ کیسے؟ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب انہیں نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافرین مشرکین کے کفر سے تنگ آ کر آپ نے وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں قرآن کریم نے یہ منظر پیش کیا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ 2 میں سے دوسرے تھے۔ کیا؟ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے۔ اور مفسرین نے یہاں یہ بھی نقطہ نقل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کا لقب اور نام ہی ثانی اثنین پڑ گیا ہے۔ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے معنی نہیں کرتے، بلکہ یہ لفظ ہی کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ثانی اثنین ہیں۔ اور یہی لقب فاروق اعظم نے اس وقت بھی دہرایا جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں اور سقیفہ بنی سعدہ کے اندر بیعت ہو رہی ہے کہ خلیفہ کس کو منتخب کیا جائے۔ انصار نے کچھ جملے کہے کہ منا امیر و منکم امیر، کہ مہاجرین تمہارا اپنا امیر ہے اور ہم انصار کا الگ امیر ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تفصیل میں نے ایک جمعے میں کی ہے، یہاں صرف اختصار ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او مہاجرین و انصار، کیا آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے؟ سب نے کہا کوئی شک نہیں۔ تو فرمایا جب نماز جیسی اہم عبادت میں ابو بکر کو مصطفیٰ نے ہمارا امام چنا ہے تو دنیاوی نظام چلانے کے لیے آج ہم اسی مصطفیٰ کے منتخب کردہ ابو بکر کو اپنا خلیفہ چن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے بعد ابو بکر کا نام لیتے ہیں؟ کیا آپ اشارے نہیں سمجھتے؟ اور پھر فرمایا ابو بکر صدیق
کیا آپ کا لقب قرآن نے ثانی اثنین نہیں رکھا؟ سارے مجمع میں کہا کہ ابو بکر آپ ثانی اثنین نہیں ہیں، کیا آپ اور اللہ کے محبوب ساتھ نہیں تھے؟ اللہ، جب آپ کو ثانی اثنین کہا گیا ہے تو پھر نبی کے بعد خلیفہ بھی آپ ہی مستحق ہیں۔ آگے بڑھائیے، ہاتھ پکڑا اور بیعت کر دی، کوئی اختلاف نہیں، سب نے بالاتفاق صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو قرآن نے وہ منظر کھینچا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کہاں تھے؟ غار میں تھے۔ اور لفظ قرآن کے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اذ یقول، جب اللہ کے رسول کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے کہ لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہری پور والوں، دو مقام بڑے عجیب ہیں۔ ایک تو وہ مقام ہے جہاں موسیٰ کلیم اللہ 8 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچتے ہیں، اور بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون کی فوج ہے اور آگے دریائے نیل کی موجیں ہی موجیں ہیں، ہم تو پکڑے گئے ہیں، پھنس گئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے کلیم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان پہ وہ اعتماد نہیں تھا، لیکن یہاں ابو بکر صدیق تنے تنہا ہیں مصطفیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر یوں نہیں فرماتے ہیں ان معی ربی ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ صدیق کو ساتھ ملا کے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ یہ بہت بڑا عجیب مقام ہے، اعتماد ہے، ان اللہ معنا لا تحزن۔ لیکن کیا کیا جائے، قرآن کے الفاظ تو ابو بکر صدیق کی شان میں چمکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے صحابہ سارے شان والے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جن کے لیے صحابی کا لفظ خود قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، صحابی اور صاحب کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے۔ لیکن اگر گندے باطن کا ہو تو اس کا کیا کیا جائے؟ سورج چمک رہا ہو، بندہ ہی نابینا ہو تو اس میں سورج کے اجالے کا قصور نہیں۔ ایک بدبخت اٹھ کے کہتا ہے کہ جی قرآن کے لفظوں پہ غور کرو، قرآن کہتا ہے لا تحزن، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ڈر رہے تھے، ان کو ڈر لگ رہا تھا، ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ قرآن کیا سمجھے؟ ابو بکر کا دشمن قرآن نہیں سمجھتا، قرآن سمجھنے کے لیے محمد عربی کے صحابہ کا غلام بننا پڑتا ہے، قرآن تب سمجھ میں آتا ہے۔ لفظ قرآن کے کیا ہیں؟ لا تحزن، نبی علیہ السلام نے لا تخف نہیں فرمایا، کیا؟ لا تخف، تو ڈر نہیں۔ ہری پور والو اتنا تو سمجھتے ہو نا، لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تحزن۔ فرق ہو گیا
ایک خوف ہے، خوف جب بندے کو اپنا خطرہ ہو، کیا ہو؟ اپنا خطرہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ یہاں اپنا خطرہ نہیں تھا اس لیے خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لا تحزن، حزن کا معنی ہی ہوتا ہے کسی پہ غمگین ہونا، کسی پہ غمگین ہونا۔ تو یہ تو میرے صدیق کی شان اور واضح کرتی ہے کہ قربان جاؤں خطرہ تو ابو بکر کو بھی تھا، لیکن ابو بکر کو غم اپنا نہیں رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ ایک بدباطن یہاں بھی کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، دیکھیے قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے سکینہ اپنے نبی پہ نازل کیا اس پر، وَأَيَّدَهُ، اور ان کی مدد کی، نبی کی، ان کی تائید کی۔ تو ادھر صیغے مفرد کے استعمال کیے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے دیکھو سکینہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا، ابو بکر پہ نہیں اترا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، یہ تائید نبی کی ابو بکر اس کے مستحق نہیں تھے، صیغہ اس لیے مفرد کا ہے۔ اللہ قربان جاؤں، مفسرین کیا کہتے ہیں؟ مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے دوستو یہ انزل اللہ سکینتہ سے مراد ہی ابو بکر ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی سکینہ کے بغیر نہیں، سکینہ ان پہ پہلے سے ہی اترتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ سکینہ کی ضرورت ان کو تھی جن کو حزن لاحق ہوا تھا۔ تو آیت کا معنی ہے کہ ابو بکر صدیق غمگین ہوئے تو اللہ نے ان کے دل پہ سکینہ اتار دیا ہے۔ یہ انزل اللہ سکینتہ، ابو بکر صدیق ہیں، نازل کی اللہ نے سکینہ ان پہ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کا کلمہ اللہ نے نیچے کر دیا، پست کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند رہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق سیرت نے لکھا ہے، اللہ اکبر، بلکہ سیرت کیا، سن لیجئے، حدیث سنا دیتا ہوں پھر وہ بات کرتا ہوں۔ رات کا اندھیرا ہے، اللہ اکبر، چاندنی ہے، آسمان پہ ستارے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر اپنی چارپائی پہ ہیں، ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پوچھ ہی لیا محبت میں آ کے، فرمایا یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی سعادت مند ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ ایسا بھی کوئی بندہ ہے؟ ستارے چمک رہے تھے، بڑی تعداد تھی۔ فرمایا ہاں عائشہ ہے ایسا سعادت مند۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اتنی نیکیاں ہیں۔ تو ام المومنین کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ فرمایا عائشہ آپ کو عجیب سا لگا ہے؟ فرمایا ہاں، کیوں عجیب لگا؟ میں نے سوچا کہ آپ میرے بابا جان ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن آپ نے ان کا نام نہیں لیا،
فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور آپ کے بابا ابو بکر صدیق کا کیا پوچھتے ہو؟ وہ جو غار میں 3 راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ان 3 راتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کبھی فاروق اعظم کہہ بھی دیتے کہ ابو بکر صدیق، محبت کی بات ہے، اگر ساری نیکیاں اپنی جہاد، صدقات، خیرات، نوافل آپ کو دے دوں تو وہ 3 راتیں آپ دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں؟ وہ مجھے دے دیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر یہ تو آپ کی چاہت ہے، آپ کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں ابو بکر کہوں گا اگر ساری کائنات اپنی نیکیاں میری جھولی میں اونڈیل دے، میں ان 3 راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دوں۔ یہ تو میری چاہت تھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی، اللہ نے پوری کر دی۔ کوئی نہیں تھا ساتھ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، میں دیکھ رہا تھا جولی میں سر مصطفیٰ کا، جی بھر کے دیکھ رہا۔ اور کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے ایک بندے کی آنکھیں کھلی ہوں تو بندہ اس طرح جی بھر کے نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ جب آنکھ سے آنکھ ملتی ہے تو دوسرا آنکھیں جھکا لیتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی آنکھیں بند آرام فرما ہیں اور ابو بکر صدیق جاگ رہے ہیں تو کتنا جی بھر کے دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 دن 3 رات گزارے، پھر آپ نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے دونوں اونٹنیاں تیار کر کے غار تک پہنچا دینی ہیں۔ پہنچا دیں، آپ آگے چلتے ہیں، غار سے مدینہ کی طرف سفر جاری ہو گیا۔ ادھر مکے میں انعام لگا ہے، جو سر لائے گا 100 اونٹ، تفصیل میں کر چکا ہوں گزشتہ جمعہ۔ سراقہ بن مالک انعام پانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا، یہاں تک خود سراقہ کہتا ہے کہ میں اتنے قریب پہنچا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی تلاوت کی آواز بھی مجھے سنائی دینے لگی۔ قرآن سے کتنا شغف، سفر بھی جاری ہے، زبان پہ قرآن بھی جاری ہے۔ میں نے قرات کی آواز سنی نبی کریم علیہ السلام کی، ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے پیچھے، فرمایا یا رسول اللہ اتینا، دشمن آ گیا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ پھر یوں سر اٹھایا، فرمایا اللہم اکفنا بما شئت، اللہ حفاظت کر جس طرح تو چاہتا ہے۔ بس کہنے کی دیر تھی، سراقہ کا گھوڑا دھنس گیا۔ چلایا معاف کیجئے، معافی کا طلبگار ہوں، یہ تیر لیجئے، راستے میں میری بکریاں ہیں، اونٹ چر رہے ہیں، میرا غلام ہے، ان کو دیجئے، جو آپ کو چاہیے لے جائیے۔ نبی علیہ السلام نے معاف بھی کر دیا اور تیر واپس کر دیا، ساتھ اتنا کہا ہمیں چاہیے کچھ نہیں، راز کا خیال رکھنا، مکے والوں کو نہ بتانا۔ یہ واپس آ گیا، تفصیل میں گزشتہ جمعہ کر چکا ہوں۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو اس کے پاس آ گیا۔ 3 دن گزر گئے نا، تو انہوں نے بات ظاہر کر دی کہ افسوس ہے آپ پر کہ آپ سے ہمارے دشمن نکل کے چلے گئے، آپ نے پکڑا نہیں، مارا نہیں، برا بلا کہنے لگا۔ تو ابو جہل کے جواب میں سراقہ نے کیا کہا؟ کہتا ہے اضاحکا من واللات لو کنت شاہدا، اضاحکا من واللات لو کنت شاہدا، لأمر جوادی اذ تسیخ قوائمہ، عجبت ولم تشکک بأن محمدا نبی و برہان فمن ذا یقاومہ۔ او ابو جہلا، لات کی قسم ہے مجھے، اگر تو وہاں موجود ہوتا جب میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا
تو عجبت ولم تشکک بأن محمدن، تو حیران رہ جاتا اور تیرے سارے شکوک شبہات ختم ہو جاتے، تو یقین کر لیتا کہ بأن محمدن نبی و برہان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے دلیل ہیں، تو کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں تو تجھے بھی وصیت کرتا ہوں ابو جہلا، علیک بکف القوم عنہ، تو بھی رک جا، قوم کو بھی ان سے باز رکھ، کیونکہ فَإِنَّنِي أَرَىٰ أَمْرَهُ يَوْمًا سَتَبْدُو مَعَالِمُهُ، میں نے جو ان کے بلند و بالا نشانات کمالات دیکھے ہیں، ان قریب ان کے بلند نشانات کائنات پہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ میری تجھے بھی یہ نصیحت ہے۔ خیر ان سے تو چھوٹے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سفر جاری ہے۔ چلتے چلتے آپ تھک گئے۔ ام معبد ایک عورت ہے، مسافر عموماً گزرا کرتے تھے تو ان کے پاس ٹھہر جاتے، بڑی خدمت گزار عورت تھی، مسافروں کی خدمت کرتی تھی، بوڑھی عورت تھی، خیمہ تھا اس کا۔ ٹھہر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پوچھئے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بڑھیا کے پاس آئے، فرمایا کچھ مل جائے گا۔ بڑھیا کہنے لگی افسوس کہ آج کوئی بکری بھی گھر نہیں ہے، ابو معبد ساری بکریاں چرانے لے گیا، گھر میں باقی بھی خوراک کی کوئی چیز نہیں ہے، تو آج میں بہت قاصر ہوں آپ کی خدمت کرنے سے۔ میں ساری تفصیل کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا سے کہا وہ کونے میں ایک بکری نظر تو آ رہی ہے، یہ مل جائے گی؟ کہنے لگی بکری تو ہے لیکن بیمار ہے، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی اور دودھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا دودھ بھی نہیں، خیر تھوڑی دیر کے لیے آپ دے دیں، انشاءاللہ برکت والی ہوگی، واپس ہوگی۔ کہنے لگی لے آتی ہوں۔ بکری لے آئی، نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا سق الیہ، ذرا قریب کر میرے۔ بکری جب قریب کی، آپ نے اپنے دست مقدس، دست مبارک جب تھنوں پہ پھیرے اور قرآن پڑھا، اللہ کی شان ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ہاتھ لگنے کی دیر تھی، خشک تھنوں میں دودھ ایسے نکلنے لگا جیسے ساون کی گھٹا برستی ہے۔ برتن بھرا، بڑھیا بھی حیران ہے، جب جھاگ اس کی اوپر آئی نا تو حیران تعجب میں کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق سب سے پہلے بوڑھی اماں کو پلاؤ۔ اماں نے پیا، خوب دودھ پی لیا۔ جب دودھ پیا فرمایا ابو بکر صدیق اب آپ پئیں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ پینے کے بعد فرمایا اب برتن پھر قریب کرو، بھر دو۔ جب برتن بھر دیا فرمایا یہ اماں بوڑھی کو دے دو کہ گھر میں رکھ لے، خاوند آئے گا اس کے کام آ جائے گا۔ بوڑھیا یہ حیرانگیاں، یہ کرشمے دیکھے، معجزات۔ برتن تو رکھ دیا، نظارہ بھی کر رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل پڑتے ہیں، سفر شروع کیا۔ دیر کے بعد جب ابو معبد گھر آیا، دیکھتا ہے کہ بکریاں تو ساری میں لے کے گیا ہوں اور برتن دودھ سے کیسے بھرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ام معبد کہنے لگی ابو معبد آج اللہ کی شان، میرے گھر میں ایک ایسے مہمان آئے تھے
کہ ان کی مہک اور خوشبو ابھی تک میرے خیمے میں گھوم رہی ہے۔ کیا عجیب کمالات والے تھے۔ تو فوراً ابو معبد کا دماغ گھوما اور کہنے لگا کہ او ام معبد، کچھ بتلا سکتی ہو؟ حلیہ ان کا، صورت ان کی، کوئی چہرے مبارک کی نشانیاں، تاکہ میں پہچان لوں کہ کون آیا ہے۔ ام معبد کہنے لگی ہاں بتلا سکتی ہوں۔ عربی کے کلمات میرے ریکارڈ پہ موجود ہیں، میں اردو میں ان کا سلیس ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ابو معبد کہتا ہے کیسی ہستی آئی؟ ام معبد کہتی ہے کہ او ابو معبد، میں نے ایک تاباں درخشاں انسان دیکھا، دلکش چہرہ، عمدہ اخلاق، نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر چھوٹا، نہایت ہی حسین و جمیل، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن، بھرپور داڑھی، گنے اور باہم پیوستہ آبرو، باوقار خاموشی، بلند پایا اور بہترین گفتگو، کلام میں روانی کا یہ عالم جیسے ہار سے موتی ایک تسلسل سے گرتے ہوں، شیریں بیان، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ، دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والے اور قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والے۔ کئی لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، جب قریب سے دیکھو نا اتنے حسین نہیں، تو کہتی ہے دور سے بھی حسین، قریب سے بھی حسین نظر آنے والے، درمیانہ قد، نہ بہت لمبا کہ معلوم ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں زیادہ بارونق و شاداب، جیسے دو شاخوں کے درمیان سے ایک شاخ نکلی ہو۔ مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس کے دوست، 4-5 آدمیوں کا قافلہ تھا، کہنے لگی اس کے دوست، اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ان کی بات کان لگا کے سنتے ہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ماتھے پہ نہ تیوری ہے نہ بل چڑھائے ہوئے ہیں، اتنے کمالات والا انسان میں نے دیکھا ہے۔ ابو معبد جب یہ سنتا ہے کہنے لگا ام معبد، اللہ کی قسم یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہستی ہے جن کے پیچھے مکہ لگا ہوا ہے۔ مکے والے جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نکل پڑتا ہے کہ میں بھی ان کی معیت میں رہوں گا۔ اللہ، اگر مجھے موقع ملا میں بھی ان کا خادم بنوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزل پہ منزل طے کرتے، اور ادھر چونکہ مدینہ میں خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے ہیں، وہ بیچارے صبح سویرے سارے مدینے کے لوگ سفید لباس پہن کے، اسلحہ، تلواریں، ڈھال، خنجر اٹھا کے بہترین مزین ہو کے، مقام حرہ ہے مدینے کے باہر، وہاں تک آ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب دوپہر ہوتی اور گرمی شدید ہو جاتی ہے، مایوس ہو کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، اگلے روز پھر آتے ہیں۔ ایک دن آئے، انتظار کرتے کرتے واپس چلے گئے کہ آج بھی نہیں آئے۔ دریں اسنا جب وہ واپس پہنچتے ہیں، ایک یہودی اپنے مکان کے چھت پہ، بعد نے لکھا کسی ٹیلے کے اوپر چڑھا ہوا، اونچی جگہ، دور سے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس کچھ چند آدمی آ رہے ہیں۔ بس جب نظر پڑی نا تو وہ بھی وجد میں آیا اور ٹھہر نہیں سکا، چلا کے کہنے لگا او مدینے کے عرب، جس ہستی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ بس یہ آواز کیا گونجی،
سارے دوڑتے ہوئے پھر آئے، پہنچتے ہیں استقبال میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قافلہ پہنچتا ہے۔ پتہ ہے یہ قافلہ کتنے آدمیوں پر مشتمل تھا؟ ذرا اس کی بھی ایک جھلک سن لیجیے۔ قباء میں داخل ہونے سے پہلے، قباء کی بستی میں راستے میں ایک شخص ہے بریدہ اسلمی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روک لیا، 80 آدمی فوجی لے کر، اور مقصد کیا تھا؟ 200 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ جب قافلہ روکا، نبی علیہ السلام کے قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کر دی، فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو بریدہ ہے فبرد امرنا، بریدہ تو برودت سے ہے، برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں، فرمایا پھر تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا رہے گا، جنگ نہیں ہوگی۔ وہ حیران رہ گیا کہ میرے نام کا معنی بھی عجیب کر دیا، اچھا یہ بتاؤ کون سے قبیلے کے ہو؟ کہنے لگا میں قبیلہ اسلم کا رہنے والا ہوں، قبیلہ اسلم سے میرا تعلق ہے۔ نبی کریم نے فرمایا سالمنا، جب تیرا قبیلہ اسلم ہے تو اسلم سلامتی سے ہے، پھر تو ہمیں سلامتی ملے گی، پھر تو آپ کی شر سے ہم سلامت رہیں گے۔ اچھا کون سا اسلم؟ کس بڑے خاندان قبیلے کی شاخ ہے؟ کس لڑی میں ہے؟ کہنے لگا بنو سہم کی شاخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ وہ کہتا ہے بنو سہم، سہم عربی میں حصے کو کہتے ہیں، نبی کریم نے صدیق کی طرف دیکھ کے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، خرجہ سہموں کا، تیرا حصہ بھی نکل آیا ہے۔ بریدہ یہ گفتگو عجیب و غریب سن کے کہنے لگا مجھ سے تو آپ نے پوچھ لیا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ لفظ کہے بریدہ کہنے لگا جب آپ رسول اللہ ہیں تو ہاتھ آگے بڑھائیے۔ نبی کریم نے ہاتھ بڑھایا، زور سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ، کلمہ پڑھا، 80 آدمی جو ساتھ تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کتنے ہو گئے؟ 4 تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا، 80 یہ ہو گئے، 84 آدمیوں کا قافلہ نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب قباء کی بستی قریب آئی، بریدہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں جھنڈا بھی لہرا دوں، یعنی آپ کسی شان سے داخل ہوں، کوئی علامت ہو۔ اور میں آپ کی مرضی، خاموشی اختیار کی۔ بریدہ سمجھ گئے کہ آپ راضی ہیں۔ بس جھنڈا کیا تھا دوستو، بس پگڑی اتاری، نیزے پہ چڑھا دی، فرمایا یہ قافلے کا علم ہے۔ یوں جب آپ قباء کی بستی میں داخل ہوتے ہیں، قباء والوں کی خوشی کی انتہا ہے، انتہا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، باقی صحابہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے لیکن دیکھا نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی معیت میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کئیوں کو اشتباہ پڑتا تھا۔ قربان جاؤں، ابو بکر صدیق جیسا زیرک انسان سمجھ گئے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کے رسول کون سے ہیں، دیکھا جو نہیں کئیوں نے، بس فوراً اٹھتے ہیں، اپنی چادر آپ کے اوپر کر لیتے ہیں، دھوپ سے آپ پہ سایہ کر دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ میں غلام ہوں، آقا تو یہ بیٹھے ہیں۔ کیا شان ہے!
قبا کے اندر آپ نے چند روز قیام کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے 14 دن لکھے ہیں، کسی نے 4 دن لکھے ہیں. بہرحال جتنے بھی دن قیام کیا، اس قیام کے دوران آپ نے ایک بہترین کام سر انجام دیا، عظیم، وہ مسجد قبا کی بنیاد رکھی. اور مسجد قبا کی جس دن بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، کون سی مسجد قبا؟ ہری پور والو، مسجد قبا وہ ہے جس میں 1-2 رکعت نفل پڑھے بندہ عمرے کا ثواب ملتا ہے، مقبول شدہ عمرے کا ثواب ملتا ہے. وہ مسجد قبا، وہ مسجد قبا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے قرآن میں اسے یوں ارشاد فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. اللہ، میرے پیغمبر، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، یہ ہے وہ تقوی والی مسجد، مسجد قبا. اور ایک عجیب منظر ہے، آپ کو پتہ ہے جب مسجد بن رہی ہو اور سید الانبیاء موجود ہوں اور مجمع صحابہ کرام جیسے لوگوں کا، اہل ایمان کا ہو، وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل ہے. کوئی گارا لا رہا ہے، کوئی پتھر لا رہا ہے، اینٹیں لا رہا ہے، بڑے بڑے پتھر لا رہے ہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرسی بچھا کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. دنیا کے لیڈروں کے لیے عبرت ہے، نمونہ ہے، سنت ہے، سبق ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی مسجد بن رہی ہے، صحابہ کرام پتھر لا رہے ہیں، نبی علیہ السلام خود جا کے بڑے بڑے چٹان لا رہے ہیں. اور سیرت حلبیہ کے الفاظ، البدایہ والنہایہ کے الفاظ پیش کرنے لگا ہوں کہ کبھی کبھی تو آپ اتنا وزنی پتھر اٹھا لیتے کہ آپ کی کمر میں خم پڑ جاتا ہے ایسے، اور اگر کوئی صحابی دوڑ کے آپ کے ہاتھوں سے پتھر لینے کی کوشش کرتا، آپ پیار سے یوں سر ہلا کے کہتے نہیں یہ میں خود لے کے جاؤں گا، آپ وہ والا اٹھا کے لے آئیں. آنکھوں کے اشارے سے آپ وہ پتھر اٹھائیں، آپ یہ اٹھائیں. یہ منظر ہے. جب ایسا حسین منظر ہو اور بندہ شاعر ہو تو وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ ٹھہر نہ سکے، اشعار پڑھنے لگ گئے. کون سے اشعار؟ کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، اور بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے بھی رب کا قرآن پڑھتے ہیں. یہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور باقی صحابہ بھی ان کی آواز میں لے ملا کے پڑھتے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام محظوظ ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں. مسجد قبا کی بنیاد رکھنے کے بعد پھر جب آپ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف جانے کا رخ کرتے ہیں تو مدینہ تو وہاں سے قریب تھا. ایسا استقبال ہو رہا ہے، مرد، عورتیں، بچے، عورتیں چھتوں پہ، بچیاں چھوٹی چھوٹی اور بچے باہر، مرد اسلحہ تانے ہوئے استقبال کے لیے، بچیاں پھول نچھاور کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ تاباں کی جھلک دیکھنے کے لیے ہر بندہ بے تاب ہے. اور بچیاں کیا کہتی ہیں؟ طلع البدر علینا، یہ الفاظ بخاری مسلم کے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا قد جئت بالامر المطاع. طلع البدر علینا کہ آج تو ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے.
وجب الشکر علینا، ہم پہ شکر واجب ہے. ہم پہ کیا واجب ہے؟ شکر واجب ہے. یہ گیت، یہ نغمہ سنا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی اونٹنی کو پکڑا جا رہا ہے، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، مجھے میزبانی کا حق دیجئے، مجھے میزبانی کا شرف بخشیے. فرمایا چھوڑ دو میری اونٹنی کو، دعوہا فإنہا مامورۃ من اللہ، اسے چھوڑ دو، جدھر رب کا حکم ہوگا یہ ادھر ہی جا کے بیٹھے گی. اب سارے منتظر ہیں یہ سعادت مند کون ہوگا. اونٹنی چلتے چلتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. خود جا کے بیٹھی تو ابو ایوب انصاری وہ تو بس فوراً آئے، نبی علیہ السلام کا سامان اٹھائے اور سیدھا اپنے گھر لے گئے. کیونکہ بندہ وہیں جاتا ہے جہاں سامان پہنچ چکا ہو. سامان اٹھایا اور گھر لے گئے. باقی انصار نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس آ جائیے. نبی علیہ السلام نے کہا المرء مع رحلہ، بندہ ادھر ہی زیادہ اچھا پسند کرتا ہے رہنا جدھر سامان پڑا ہو. تو چونکہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچ چکا ہے میں بھی وہیں جاؤں گا. آپ تشریف لے گئے. دوستو ایک عجیب بات کہنے لگا ہوں. آپ تشریف لے گئے، 2 منزلہ مکان ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے. ابو ایوب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 2 منزل مکان ہے، آپ اوپر والی منزل میں تشریف لے جائیں، میں اور بیوی ہم نیچے کی منزل میں رہیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب نہیں، میرے پاس لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، میں ادھر نیچے ہی رہوں گا، آپ اوپر چلے جائیں دوسری منزل میں. اب بات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دی ان کی کہ میں نیچے کی منزل میں رہوں گا، آپ اوپر جائیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ تو ہو گئے لیکن دل کا کیا کرتے. اس کا کیا کیا جائے گا. آپ چلے گئے اوپر، بیوی ایک کونے میں، خود کمرے کے دوسرے کونے میں. کہتے ہیں واللہ میرا دل گوارا نہیں کرتا انمشی فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پاک پیغمبر نیچے اور ہم اوپر گھومیں گے، نہیں رہ سکتے. اور رات کو بیٹھے بیٹھے کہیں آنکھ لگی، پانی کا گڑا تھا وہ گرا، ٹوٹ گیا، پانی نیچے فرش پہ گرا تو کچے چھت تھے. جب دیکھا پانی جب نیچے نہ چلا جائے فوراً قمیص اپنی اتاری اور بس کو خشک کرنے لگے، کپڑے اتار کے اس کو خشک. رات اس عالم میں گزاری، سوئے نہیں. صبح آئے دن گزرنے لگا، نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر کی منزل میں تشریف لے جائیں. نبی علیہ السلام نے پھر وہی بات دہرائی کہ لوگ آتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا، آپ اوپر محفوظ رہیں گے ہم. فرمایا یا رسول اللہ مرضی آپ کی ہے لیکن گزشتہ رات کی کہانی بھی سن لیجئے. جب رات کی کہانی سنائی کہ ہم تو پوری رات نہیں سوئے، نبی علیہ السلام نے جب ان کی محبت کا یہ منظر دیکھا فرمایا ابو ایوب ٹھیک ہے آپ نیچے کی منزل میں آ جائیں، میں اوپر چلا جاتا ہوں. اللہ. ابو ایوب انصاری نیچے منزل میں آ گئے، نبی علیہ السلام اوپر کی منزل میں چلے گئے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. دوستو عجیب منظر ہے. جب آپ اوپر تشریف لے گئے تو کھانا ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو پکتا تھا وہی آتا تھا، اور اس وقت تک میاں بیوی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہ تناول فرما لیتے. جب آپ کھانا کھا لیتے وہی بچا ہوا اندر آتا، میاں بیوی اسی میں کھاتے اور میرے محبوب کی انگلیوں کے نشانات دیکھتے کہ کہاں میرے مصطفیٰ کی انگلیاں لگی، ہاتھ وہیں ڈالتے تھے. یہ تو سعادت ہے.
بس جس کی نصیب میں آ گئی۔ ایک دن کھانا گیا، پلیٹیں واپس آئیں کھانے کی، تو ابو ایوب انصاری حیران، پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ کھانے سے کچھ بھی کھایا نہیں نبی علیہ السلام۔ کھانا رکھا، پریشانی گھبراہٹ کے ساتھ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی، کوئی خدمت میں؟ ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں، کیا وجہ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا ابو ایوب آپ کو پتہ ہے میری سرگوشیاں، میری مجلسیں ایسی مخلوق نورانی فرشتوں سے ہوتی ہے کہ جو بدبو سے بہت زیادہ دور رہتی ہیں فرشتے، تو اس میں تھوم پڑا ہوا تھا اور تھوم میں بو ہوتی ہے، اور میری سرگوشیاں ہم کلامیاں تو ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پیاز یا مولی یا تھوم لہسن وغیرہ ایسی چیزیں کھا کے آؤ تو مسجد میں نہ جایا کرو، یا اس وقت میں کھاؤ کہ اتنا فاصلہ ہو۔ منع نہیں کیا باقیوں کو۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے بھی تو نہیں کھایا۔ فرمایا نہیں، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ جا کے وہ کھا لیں، آپ کھا لیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ یہ محبتیں، یہ پیار، اہل مدینہ پہ خوشی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری زندگی میں 2 دن دیکھے ہیں، میں نے زندگی میں 2 دن دیکھے ہیں۔ ایک وہ دن میں نے دیکھا جب نبی علیہ السلام مدینے آ گئے اور پورا مدینہ چمک اٹھا، جگمگا اٹھا، خوشی کی انتہا تھی۔ اور ایک دن میں نے وہ بھی دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مدینہ پہ وہ دن بھی آیا، ہر چیز تاریک تاریک سی لگتی تھی، دل بجھے ہوئے۔ ان 2 دنوں کی طرح کوئی دن میں نے نہیں دیکھے۔ یہ مختصر سا وہ سفر ہجرت کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ہزاروں عبرتیں ہیں، بندہ غور کرے۔ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس دین اور قرآن کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس قرآن کی تشہیر اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ واقعات تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ تکلیف کس لیے اٹھائی ہے؟ کس کے لیے؟ بولو۔ اگر قرآن کے لیے نہیں اٹھائی تو اور کس کے لیے یہ تکلیف اٹھائی ہے؟ یہی تو وہ کہہ رہے تھے ایت بقرآن غیر ھذا، کہ نبی علیہ السلام سے کہا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا، کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے ہمارا، آپ ہمارے، ہم آپ کے ہو گئے ہیں، صرف ایک کام کیجئے، وہ کیا؟ ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کو بیچ سے ہٹا دیجئے، کوئی اور کتاب لے آئیے، آپ ہمارے اور ہم آپ کے ہو گئے، بس یہ بیچ سے ہٹا لیجئے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ میں قرآن بدلنے نہیں آیا، بلکہ میں تو قرآن پہنچانے آیا ہوں۔ تمہاری ہر آفت ٹھکرا سکتا ہوں، رب کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے دوستو، آج دیکھو، پھرو، جس شخص کو قرآن کی خدمت کرتا دیکھو، ان کی تائید کرو۔ کیا کرو؟ تائید کرو۔ یہ ایسا دور جا رہا ہے کہ ہر بندہ لگا ہے اپنی دکان اور اپنی دکانداری چمکا رہا ہے، لیکن یہ فکر کسی کو نہیں لگی کہ رب کا قرآن بیان ہو۔ ہاں، آپ جا کے دیکھ لیں، مدرسے بنائے ہوئے، مدرسے کے پیڑ پہ کیا لکھا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ چندے کی کاپی پہ تو یہ حدیث لکھی ہوتی ہے
مدرسے کے دروازے پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اندر جا کے دیکھ لو تو بدعات کی ترویج ہوتی ہے، بدعات سکھائے جاتے ہیں، جاہلیت سکھائی جاتی ہے، شرکیات کی تعلیم ہوتی ہے۔ میرے دوستو، چندہ دیا کرو، مدارس دین کے قلعے ہیں، لیکن وہ مدارس دین کے قلعے ہیں جن سے یا تو رب کے قرآن کی صدا بلند ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی حدیث اور سنت کی صدا بلند ہوتی ہے۔ جو پڑھاتے ہی وہاں یہ ہوں کہ بھائی یہ کرنا ہے، کیسے آپ نے پیسے بٹورنے ہیں، مال کیسے بٹورنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہی چیز اگر سکھائی جاتی ہے اور بدعات کی تعلیم۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، ایک علاقے میں میرا بیان تھا، مولوی رات کو گھوما ہے، لوگوں کو قرآن ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا ہے قرآن دا واسطہ نے قرآن نہ سنیوں۔ واہ میرا دوست، قرآن دا واسطہ نے آکھے کہ نہ سنیوں۔ میرے دوستو، کوئی شک نہیں ہے۔ ایک چمبا پنڈ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک عرصہ میں جمعہ پڑھانے گیا تو ایک پیر تھا، مسجد کے قریب ان کا مزار تھا، گنبد بنی ہوئی ہے، طواف شروع ہے تو لوگوں نے آنا شروع کیا قرآن سننے کے لیے، جوک در جوک آ رہے ہیں۔ پیر صاحب نے پہلے تو دبایا، دمکایا، نہ ہوا تو پھر بس سورہ یاسین یا قرآن لے کر رات کو گئے۔ صبح مسجد پہنچتی بندے نے مجھے کارگزاری سنائی، مولانا صاحب رات کو تو یہ کام ہوا ہے۔ میں نے کہا لوگ پھر بھی آئے ہیں کہ نہیں؟ جن کے گھر تک قرآن لے کے گئے وہ تو پھر بھی آئے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں، بس فرق یہی ہے، وہ بند قرآن لے کے کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، میں اسی قرآن کو کھول کے تمہارے سامنے سناتا ہوں۔ یہ عہد، یہ عزم کیا ہے ہم نے کہ لوگوں کو رب کا قرآن کا عقیدہ، قرآن کی سکھلائی ہوئی توحید ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ جی ہاتھوں کھڑا کرو۔ یہی ہم چاہتے ہیں، بس یہی ارادے ہوتے ہیں۔ قرآن کی محنت کرنی ہے، قرآن سنانا ہے، پہنچانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔